میری موجودگی میں اپنے وقت کا کتنا بڑا علامہ ہو وہ غلط فیصلہ کر کے نہیں نکل سکتا. اسجد میاں ہو یا علامہ ضیاء المصطفیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آپ حضرات نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا کہ آل رسول نامی مولوی کس طرح اکابرین اہل سنت پر بد زبانی کر رہا ہے، بالخصوص سیدنا حضور محدث کبیر مدظ اللہ العالی پر بے باک بھونک رہا ہے. شہزادہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مولانا مفتی اسجد رضا خان قادری قاضی القضات فی الہند حضور قائد ملت پر بھی وہ بد کلامی کر رہا ہے. معاملہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک نسیم سرکار کر کے، نسیم اختر قادری عرف نسیم سرکار، یہ ایک پیر ہے اور یہ پیر نہیں بلکہ پیر ہے حقیقتاً. یوں کہ اس پر فتویٰ خود لینے والا اگر کوئی ہے تو وہ یہی مولوی آل رسول ہے جس نے رئیس القلم علامہ ارشد القادری اور حضرت کی بارگاہ میں اس نسیم قادری عرف نسیم سرکار کے بارے میں حکم کفر لیا. تو جس پر فتویٰ کفر کا علامہ ارشد القادری نے لگایا ہو اور تمام گواہوں کی موجودگی میں اسی پر حکم شرع سرکار حضور تاج شریعت مفتی اختر رضا خان قادری پیر و مرشد اور اسی کے ساتھ ساتھ خود کم سے کم 52 علماء کرام کی تصدیقات ہیں کہ وہ نسیم اختر قادری عرف نسیم سرکار جو ہے گمراہ ہے اور گمراہ گر ہے، اور اس کے بعد اعمال تو کفر کی حدوں کو چھو رہے ہیں. تو کفر کی حدوں سے چھونے سے مراد لوگوں نے معنی نکالا کہ اس کو کافر نہیں کہا، تو تاج الشریعہ نے اس لفظ کی بھی وضاحت کی کہ بعض اعمال میں وہ کفر بھی کر گیا ہے اور کافر ہے، اس سے دور اور نفور رہا جائے. مسلمانوں کو اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے جب تک وہ توبہ اور تجدید ایمان نہ کر لے. اب یہ مولوی آل رسول اس مسئلے کو یوں اٹھایا ہے کہ اس نسیم سرکار مرید جو ہیں وہ مالدار ہیں، پیسے والے ہیں، یہ ان کی گود میں جا کر بیٹھ گیا اور بیٹھنے کے بعد میں جس کے لیے حکم کفر اس نے خود مانگا تھا اب اس کفر سے نسیم سرکار کو بچانے پر تلا ہوا اور کہہ کیا رہا ہے کہ میرے سامنے کتنا بڑا علامہ ہو وہ غلط فیصلہ کر کے نہیں جا سکتا، تو تیری آنکھوں کے سامنے تیری ہی موجودگی میں رئیس القلم علامہ ارشد القادری نے اس نسیم سرکار پر حکم کفر لگایا تھا، تب تو کہاں تھا؟ تو بہت لمبی تفصیل ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں. بس یہی کہوں گا عوام اہل سنت سے کہ اپنے مسلک، اپنے مرکز، جو آپ کا مرکز بالخصوص بریلی شریف ہے، اسی کی جانب دیکھیں اور دور حاضر میں حضور قائد ملت کے قلم پر بھروسہ کریں. نائب قاضی القضات فی الہند حضور محدث کبیر مدظ اللہ العالی کی ذات کو دیکھیں، ہیں انہی کے پڑھے ہوئے، انہی کے اسٹوڈنٹ آج ان پر بھونکتے ہیں. محدث کبیر ہی کا خود بیان ہے، آپ نے فرمایا کہ حضرت آدم کی کیا دشمنی تھی شیطان سے؟ کچھ بھی تو نہیں تھی. ارے نہیں تھی نا؟
پھر شیطان کیوں چڑھا؟ اس لیے چڑھا کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم کو علم عطا فرمایا، تمام چیزوں کے اسماء، ان کے نام حضرت آدم کو بتائے، اور حضرت آدم کو بتانے کے بعد فرشتوں سے اللہ نے پوچھا تم بتاؤ، تو فرشتوں نے یہی کہا لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، کہ مولا ہم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے کہا آدم تم ان کو سکھاؤ، تو حضرت آدم ان فرشتوں کے بھی استاد ہوئے، اور حضرت آدم نے فرشتوں کو پڑھایا، تو فرشتوں میں بھی حضرت آدم سبقت لے گئے، ان کے استاد بن گئے۔ شیطان بھی پڑھا تھا، مگر جب کہا آدم کی تعظیم کرو تو تعظیم سے یہ پیچھے ہٹ گیا، یہ بھاگ گیا۔ اللہ نے اس کو ابلیس بنایا۔ آج محدث کبیر کے پڑھے ہوئے، ان سے پڑھنے والے حضرت محدث کبیر کی تعظیم نہیں کرتے، ان پر زبان کھولتے ہیں، تو پھر ان کی حالت کیا ہوتی ہے، ان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ اعلیٰ حضرت بھی فرماتے ہیں کہ جس نے استاد کا ادب نہیں کیا اس کو علم فائدہ نہیں دیتا۔ وہی حال ہوا، کبھی تو گانوں کو جائز کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی رؤیت ہلال کے مسئلے میں اٹکے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ حال ہے ان کا۔ اس لیے میں کہوں گا کہ اپنے بڑوں پر، بالخصوص بریلی شریف مسلک اعلیٰ حضرت کے جید علماء کرام کی طرف دیکھیں، اور انہی کے حرف کو حرف آخر مانیں۔ حضور تاج الشریعہ کے شہزادے حضور اسجد میاں خان کا اور حضور محدث کبیر کا یہ کہہ دینا کہ وہ آج بھی کافر ہے، یہ کہہ دینا ہمارے لیے حجت تمام ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر تادم حیات رکھے اور اسی مسلک پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔